حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ پتھر اٹھا کر سختی، قوت اور مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی قوت والی یا مضبوط چیز نہ بتلاؤں؟ یا اس طرح کی کوئی بات کہی، وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے سے کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فلاں پہلوان ہے، جو بھی اس سے مقابلہ کرتا ہے یہ اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ شخص جس پر کسی دوسرے آدمی نے ظلم کیا تو اس نے اپنا غصہ پی لیا، اسی طرح وہ خود پر بھی غالب آ گیا، اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں حلم و بردباری والا ہوں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم کہہ رہے ہو اگر واقعی معاملہ اسی طرح ہے تو گویا تم نے ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس کام پر ڈٹے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔